محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ اس سے روئی خریدتی اور اسے کاج کر اٹیا بناتی اور انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورا کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اٹیا بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ عورت بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے حالات بیان کیے اور کوے کی اٹی اٹھا کر جانے کا واقعہ بیان کیا اور کہا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ دریا عبور کر رہے تھے اور ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور اس کشتی میں پانی بھر جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک نظر مانی کہ اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا، اس کوے کو حکم دیا کہ خاتون کی اٹی اٹھا کر اس کشتی میں لا پھینکے، اور کوے نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے اون کی اٹی سے فائدہ اٹھایا اور کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے اور اپنے دریا کے اندر ڈوبنے کا سارا معاملہ تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے سامنے خدا کی حکمت اور عدالت بیان کی اور 1000 دینار اسے دے دیے، اور وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے زنا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے دل میں ایک بات ڈالی کہ تو اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے تو ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس عورت نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ شخص فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اجنبی شخص کے ساتھ ہم بستر ہے، اور وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کہا، یہ شخص میری عدم موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور کہا کہ اسے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک فقیر اور ایک پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آتا جاتا تھا اور بہت خوش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح قبض کر لوں۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جوان سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے؟ تو جواب میں جوان نے کہا، نہیں، میں نے ابھی شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا معروف بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو، حضرت داؤد علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر شادی کے بعد اس کے ساتھ رات کو رہو، اور تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، اور 7 دن بعد میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروفیت شخص کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی، اور جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا، اور 7 دن کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، اے جوان، آپ کے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ تو جوان بولا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی ایسے نہیں گزرے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور جوان بیٹھ گیا اور کافی دیر وہاں رہا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ، اور 7 دن بعد دوبارہ یہاں واپس آنا۔ وہ جوان اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، اور 7 دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوا، اور تیسری بار
حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا اور 7 دن کے بعد وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس بار حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد یہاں آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس جوان پر رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی اور آپ کو حکم دیا کہ خلادہ بنت اوس کے پاس جائیں اور اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشیں ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کیا اور خلادہ کے دروازے پر آئے اور دروازے پر دستک دی، اور وہ دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہیں حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم نازل ہوا ہے اور آپ مجھے وہ خبر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو خلادہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ تمہیں بہشت کی خوشخبری دوں اور کہا کہ تم بہشت میں میری ہمنشی ہوگی۔ خلادہ نے کہا کہ آپ کو شبہ ہوا ہے، میں وہ نہیں ہوں، کوئی میرا ہم نام ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ یقیناً وہ تم ہی ہو۔ خلادہ نے کہا اے پیغمبر خدا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھ رہی جس میں میں آپ کی ہمنشی بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم اپنے باطنی عبور کے بارے میں مجھے کچھ باتیں کرو تاکہ میں جان سکوں تم کیسی ہو۔ خلادہ نے کہا میں ایسی حالت کی مالکہ ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف نقصان حاجت یا پیاس ہو میں نے خدا سے کبھی اس کو رفع کرنے کے بارے میں نہیں کہا، یہاں تک کہ وہ ذات خود ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ مطلب میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے، اور نہ ہی میں خدا سے ان مشکلات کے عوض کچھ مانگتی ہوں بلکہ اس کا ہمیشہ شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا کہ تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر آئی ہو